वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से कबल बात हो रही थी मुमकिन पाकिस्तान और भारत की जंग के हवाले से कि अगर मुमकिन तौर पर जंग छिड़ती है तो दफाई सिचुएशन क्या है, दफाई तौर पर पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है, और अगर खुदा न खास्ता अगर एटमी वॉर शुरू होती है तो पाकिस्तान के एटमी असासाजात की क्या पोजीशन है, और इस वक्त जो है वो क्या सूरत हाल है अस्करी तैयारियों की। डिटो साहब, आपसे शुरू करता हूँ कि ये जो पाकिस्तान की अस्करी कुव्वत है उसको मौजूदा तौर पर आप किस सतह पर देखते हैं कि क्या हमारी पोजीशन है अस्करी कुव्वत की? देखिए काशिफ साहब, मौजूदा हालात को अगर आप देखें और मोदी जैसे मक्कार इंसान की आप नीयत को देखें, तो अगर मोदी को इस बात का यकीन होता कि वो पाकिस्तान से ज़्यादा फोर्सेस में है, ताकत में है, तो वो हमला करने में एक मिनट नहीं लगाता। मोदी को जब अपनी फोर्सेस की जानिब से अपने मुल्क में जब मुखालफत का सामना है, तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि इंडिया को पता है कि पाकिस्तानी फोर्सेस की जो कैपेसिटी है ये हमसे ज़्यादा है, पावर में भी, जज्बा ईमानी में भी और जंगी टेक्निक में भी। उसकी वजह ये कि पाकिस्तान में अगर आप स्ट्रेटेजिकली तौर पे देखें तो पाक फ़ौज पिछले कोई 20-25 सालों से मुसलसल जंगी हालत में, मतलब ये जो आप ऑपरेशंस देखें दहशत गर्दों के खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पे, इधर उधर तो 24 घंटे ये जंगी हालत में रहते हैं। लेकिन भारतीय फौज को तो मेरा ख्याल है कि उसका जो एंड टाइम पे जब वो इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो उनका असली जवाब दे जाता है, वो असली चलने के काबिल है भी कि नहीं। ये दूसरी बात ये कि मोदी ने अभी जो भारत को एक स्ट्रेंथ देने के लिए असला ख़रीदा था, तो उसमें जो भारतीय जर्नलिस्टों की रिपोर्ट्स हैं, जो वहाँ के जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं, जो कुछ चीज़ें बताते होते हैं, तो वो ये कहते हैं कि उसमें 80% करप्शन का शिकार हुआ है। जैसे हम विक्रांत की बात करते हैं जो कि बज़ाहिर भारत का एक जंगी असासा है, लेकिन वो हकीकत में भारत के लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि उसमें सारे के सारा जो कमीशन का मामला था वो चला गया। दूसरे नंबर पे जो भारत के पास सबसे बड़ा एक असासा है, जंगी असासा, वो राफेल तैयार है। अब राफेल के हवाले से ये कहा जा रहा है कि फ्रांस ने खुद भारत को ये कहा है कि आप राफेल को F-17 थंडर और उनके जो पाकिस्तान के अपडेटेड मिराज तैयार हैं उनके मुकाबले पे ना ले जाना, वरना वो इन सब का बिल्कुल कीमा बना के रख देंगे। यही वजह थी कि भारत राफेल को ज़मीन पे रख ही नहीं रहा था, इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान मिसाइल अटैक कर दे और उसकी जो पूरी की पूरी जमा पूंजी है राफेल की शक्ल में वो सारी की सारी उड़ जाए। जंगी सूरत में भारत हमसे नहीं जीत सकता। भारत की जो प्रॉब्लम है वो यही है कि वो एक मकार इंसान है, वो एक चालाक। फौज के हवाले से भी थोड़ा अपडेट कर दें हमें। देखिए, ज़मीनी तौर पे उस दिन मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के पास एटलीस्ट 7 लाख फौज है और भारत के पास इसके मुकाबले में तकरीबन 14 लाख फौज है। तो स्ट्रेटेजिकली तौर पे जो आलमी मयार है वो ये है कि 1000 के मुकाबले में अगर कोई और फोर्स होगी तो वो 3000 भेजती है, लेकिन भारत की जो ऑफिशियल पॉलिसी है वो यही है कि वो 1000 के मुकाबले 5 गुना बड़ा मुल्क है, 5 गुना हमसे बड़ा मुल्क है वो आबादी के लिहाज से। लेकिन वहाँ पर जो फौजी स्ट्रेंथ है या जो फौजी बजट है, वो भारत का जो फौजी बजट है ये सारे का सारा करप्शन की नज़र हो जाता है। अब भारत ने जितना असला ख़रीदा है वो सारे के सारा करप्शन की नज़र हो गया है। सब में कमीशन ले लेके उन्होंने जो इक्विपमेंट्स ख़रीदे हैं वो किसी काम के नहीं है। दूसरी बात ये कि देखिए, पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है ये दुनिया का बेहतरीन मिसाइल प्रोग्राम है, और लास्ट कुछ दिन पहले अगर आप जाएं तो पाकिस्तान ने एक जो मिसाइल टेस्ट किया था, जिसको आप रीजनल उसके हिसाब से देख सकते हैं, वो भारत के लिए बिल्कुल मौत का पैगाम है, क्योंकि वो भारत के पास नहीं है। अब भारत के पास पाकिस्तान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है इसका कोई तोड़ मौजूद नहीं है। भारत इसराइल का दोस्त ज़रूर है, लेकिन भारत के पास इसराइल की तरह वो सिक्योरिटी बबल नहीं है जहाँ पे वो हमारी जो एयर डिफेंस है उसको रोक पाएगा। पाकिस्तान ने सिर्फ मिसाइल अटैक की अगर भारत पे कर दिए 2-3, तो भारत आधे से ज़्यादा उड़ जाएगा। मैंने उस दिन भी आपको कहा था, आप ये बात मैंने कोई जज्बात में आके या पाकिस्तानी उबुलवतनी के उसमें आकर नहीं की थी, मैंने आपको हकाइक की बुनियाद पे बताया था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर जंगी हिकमत अमली बनती है या जंग की सूरत हाल बनती है, ये 3 घंटे से ज़्यादा भारत पाकिस्तान के साथ मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसकी बुनियादी वजह यही है कि
ظاہر ہے کہ جنگ لڑی جانی ہے ہتھیاروں سے. نمبر 1 تو ہتھیاروں کے لحاظ سے پاکستان بھارت سے بہت آگے. پاکستان صرف جو گنتی ہے فوجیوں کی اس میں بھارت سے کم ہے, ادروائز وہ گنتی ایمان پورا کر دیتا. دوسری بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر ایک کے مقابلے میں 10 بھیجنے بھارت نے تو پاکستان کے پاس 7 لاکھ فوج ہے. بھارت کو یقینی طور پہ 70 لاکھ فوج کی ضرورت ہے. معاف کیجیے گا, اس وقت بھارت کے پاس 14 لاکھ فوج ہے, اور اس میں 14 لاکھ میں بھی زیادہ تر جنرل ان کے وہ ہیں جیسے ابھی 2 دن پہلے وی پی سنگھ سریندر کمار جو ہے اس نے آگے جانے سے انکار کیا, اور انہوں نے اس کو 16 کور ریجمنٹ کا جو سربراہ تھا. تو بھارت میں آدھے سے زیادہ لوگ اس طرح کے. دوسری اسٹریٹجیکلی طور پہ میں نے آپ کو بتایا جو صبح ان کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں جو ان کی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے جو لوگ تھے اس میں سے تقریباً 70% لوگوں نے مودی کو کہا کہ اس وقت پاکستان سے جنگ کرنے کا مطلب ہے کہ بھارت کو آپ 100 سال پیچھے لے جائیں گے. اب ہاتھ کھڑے کر دیے. اب مودی کا پرابلم صرف یہ کہ مودی کو فیس سیونگ چاہیے. اب فیس سیونگ وہ کس طرح لے سکتا ہے, اس کے لیے پولیٹیکل افیئرس اس کی کمیٹی جو ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہے کہ آخر کیا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس کے تحت بھارت کو فیس سیونگ مل سکے. اب پاکستان نے جیسے ان کو ایک آفر کی ہے کہ آپ جوائنٹ انویسٹیگیشن کر لیں. میں سمجھتا ہوں بطور مسلمان, بطور پاکستانی, ہم کسی ایک انسان کے بھی بے گناہ مارے جانے کے خلاف ہیں, اس کو مذمت کرتے ہیں, اس پہ افسوس کرتے ہیں. تو اس میں جو بھی دہشت گرد ہے چاہے اس کا تعلق جہاں سے بھی ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, اور اس کے خلاف ایسی کڑی کارروائی ہونی چاہیے کہ اس کو آپ مثال بنا دیں. لیکن آپ ان لوگوں کو مثال بنائیں جو کہ اس کے مجرم ہیں اس ساری واردات کے, نہ کہ آپ اس کی آڑ میں جو آپ سے اختلاف رائے رکھتے ہیں کشمیر میں آپ یہ اپنے سیاسی عزائم پورا کرنا چاہ رہے ہیں. یہ اب سیاسی عزائم پورا کرنا چاہتے ہیں. کشمیر میں جو لوگ مودی سے سیاسی اختلاف رکھتے ہیں ان کے گھر گرانا شروع کر دیے انہوں نے. تو یہ کسی صورت بھی میرا خیال ہے کہ اس وقت دنیا کے لیے قابل قبول نہیں ہے کہ آپ اپنی گھٹیا سوچ کو آگے بڑھانے کے چکر میں بے گناہ لوگوں کو ماریں, بے گناہ لوگوں کے خلاف کارروائیاں کریں. تقریباً 3 سے 4 ہزار لوگ ہیں جو کہ اس انسیڈنٹ کے فوری بعد مودی نے گرفتار کیے ہیں کشمیر سے. اب 3 سے 4 ہزار لوگ کیا اس سارے انسیڈنٹ کے ماسٹر مائنڈ تھے, اس میں شامل تھے؟ مودی جس طرح وہ جو ممبئی اٹیک ہوا تھا اس کے حوالے سے سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر یہ ہمارے خلاف بولتے ہیں. اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا ریڈ ہیڈلی وہ ابھی تک ان کے حوالے نہیں کیا گیا, لیکن اس کا جو دوسرا ساتھی تھا طہور رانا وہ اس وقت بھارت کے پاس ہے. بھارت اس کا کوئی ایک بیان لے کے آ جائے, جیسے ہم نے کلبھوشن یادو کو پیش کیا تھا میڈیا کے سامنے اور اس نے پھر بولنا شروع کیا تھا کہ اس نے بلوچستان سے لے کے کراچی سے لے کے اسلام آباد تک کہ کس طرح دہشت گردی کا نیٹ ورک بنایا تھا, کہاں کہاں وہ پیسے دیتا تھا, کیسے پیسے دیتا تھا. 2 دن پہلے کل بلکہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں جو چیزیں بتائی ہیں تو یہ طہور رانا کو لیں میڈیا پہ آ کر اس سے پوچھیں کہ پاکستان اگر اس میں شامل تھا تو وہ کیوں نہیں بیان دے رہا. اس کی وجہ یہ کہ پاکستان کہیں پہ بھی دہشت گردی کا ساتھی نہیں رہا, پاکستان تو دہشت گردی کا وکٹم رہا ہے. صحیح ہے شہزاد صاحب. پاکستان کی جنگی حکمت عملی ممکنہ اگر جنگ لگتی ہے تو جنگی حکمت عملی میں اہم عناصر کون سے ہوں گے؟ دیکھیں کاشف صاحب, جو حکمت عملی ہے پاکستان کی وہ ظاہر ہے پوری طرح تو ہم یہاں پر نہیں بتا سکتے, لیکن یہ کہ بھرپور تیاری ہے پاکستان کی, چاہے وہ نیوی ہو, ایئر فورس ہو یا وہ گراؤنڈ بیٹل فیلڈ ہو, تو وہ اس سے تو ہماری تیاری 100% ہے. بات یہ ہے کہ اگر ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کی جائے تو پاکستان بھارت سے اس وقت ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں, جس کی وجہ سے وہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ کھل کر ہاتھ نہیں ڈال رہا. مسئلہ یہ ہے کہ جو مودی ہے وہ دہشت گرد مائنڈ ہے, اور اس کا مائنڈ جو ہے وہ منفی, اور منفی کبھی بھی پازیٹیو سوچ نہیں رکھتا. انہوں نے پاکستان کے خلاف آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہاں جنگ جیت رہے ہیں, وہ صرف اپنے سوشل میڈیا پر جو ہے وہ لوگوں کو پیسہ دے کر ان کو انوائٹ کر پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہے ہیں, وہاں بھی جیتنے میں کامیاب نہیں ہے. آپ یہاں تک دیکھیں کہ ایک ریٹائرڈ میجر ہے بھارت کی آرمی کا, وہ آتا ہے ٹی وی کے اوپر اور ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا وہ چیزیں بکواسات کرتا ہے اور وہ یہاں تک اس نے کہا ہے کہ جی دیکھیں
पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान के अफवाज के सरबराहान हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं और 30% ये हो गया, तो वो भी आप क्यों ऐसी बकवासात कर रहे हो जिसका ना कोई सबूत है, ना तुम्हारे पास उसकी कोई चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस वक्त अमन से बैठा हुआ है, हमारे लोग दफातर जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं। मतलब हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अल्लाह की मेहरबानी से, पाक फौज हमारी बॉर्डर पे खड़ी है, हमारा अल्लाह की मेहरबानी से आप एक बाल भी डींगा नहीं कर सकते और आप बातें करते हो इस तरह। देखें उनके सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो इस तरह का उसने जंग छिड़ी हुई है कि पता नहीं पाकिस्तान को क्या वो लपेट के खा रहे हैं, पाकिस्तान में जी ये हो गया, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमिन बैठे हैं, इत्मीनान से हम अपना सारा काम कर रहे हैं। हमारी हुकूमत, हमारे मुल्क के वज़ीर, वज़रा, वज़ीर आला सब अपने अपने जो तरक्याती काम है उसके ऊपर मरकूज़ है। अगर वक्त किसी को पड़ा हुआ है, अगर किसी को मुसीबत पड़ी हुई है तो वो खुद मोदी सरकार को मुसीबत पड़ी हुई है और वो इसको चैलेंज करके फंस खुद गया हुआ है। बाकी रह गया पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत। अल्हम्दुलिल्लाह वो चाहे नेवी में हो, चाहे बहरी में हो, चाहे मैदानी हो, हम हर तरह से उनके लिए तैयार हैं। सिर्फ हम वो बात वही आती है कि हम पहल नहीं करना चाह रहे। अगर उनकी तरफ से किसी तरह से कोई बड़ा इकदाम उठाया गया तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। और मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि ये समझते हैं कि जी हम कोई बड़ी वार कर लेंगे और ये पाकिस्तान जो है ज़मीनी वार से जो है वो थक जाएगा और ये हो जाएगा। अच्छा, एक लम्हे के लिए तसव्वुर करते हैं कि जी चलें पाकिस्तान आपके उस असले के मुकाबले में नहीं है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि पाकिस्तान अपनी आखिरी हद तक जाएगा। पाकिस्तान के पास एटॉमिक बम मौजूद हैं। वो इस चीज़ को लिहाज नहीं करने लगा कि अब जनाब हमने इसको बहुत आखिर में चलाना है। कोई पता नहीं, हम पहले शुरू में ही चला दें, हमारा कोई उसमें टेंशन नहीं है। और पाकिस्तान की आपको एक और चीज़ बताता हूँ, हमारे पास 200 माइल्स से लेके 1000 माइल एरिया को जो कवर करता है, हमारे पास वो एटम बम मौजूद हैं। हमने जो उनको उनके जो बड़े बड़े शहर हैं वो हमारे टारगेट पे हैं। ये किसी भूल में मत रहें, ये हमें डराते हैं, समझाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम डरने वाले नहीं हैं। इनका ये मेरे ख्याल में जो डिट्टो साहब ने कहा है कि 3 घंटे, शायद अगर हम एटॉमिक की तरफ हमारा मूड बन गया तो 3 घंटे भी मेरे ख्याल में बहुत देर हो जाएगी। हम 1 घंटा 1.5 घंटे में ये सारा मामला ख़त्म करेंगे। उसकी वजह देखें बेसिक ये है, पाकिस्तान से इंडिया का और इंडिया से पाकिस्तान में जो मार्क होने वाला मिसाइल है उसमें जो फासला है वो सिर्फ 7 मिनट का है। 7 मिनट के अंदर अंदर आपने वो चीज़ कवर करनी है। और वो टेक्नोलॉजी जो सलाहियत है वो सिर्फ पाकिस्तान के पास है कि पाकिस्तान के पास ऐसे जो गाइडेड मिसाइल हैं जो अगर इंडिया फायर भी करता है तो हम उनको फ़ज़ा में फाड़ने के सलाहियत रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। अभी तो एटॉमिक तो बड़ी दूर की बात है। अभी हमारे जो शाहीन मिसाइल है, हमारे गोरी मिसाइल है, हमारे अंसर हैं, हमारे कितने ऐसे मिसाइल हैं जो उनके हमारे टारगेट पे ऊपर हैं। तो ये इंडिया भूले नहीं, बैठ के सोशल मीडिया पे चीखना, चलाना, धाड़ना और जनाब एक आप इंतशार पैदा कर रहे हैं, अपनी आवाम को ये धोखा दे रहा है। और एक और बात मैं आखिरी ये करूँगा यहाँ पर, देखें पाकिस्तान की आबादी है 22 करोड़, इंडिया की आबादी है तकरीबन 1.5 अरब। तो जिस वक्त बम धमाका होगा, जिस वक्त मिसाइल गिरेगा, पाकिस्तान की आबादी कम मरेगी। और भाई तुम तो जत्थों के जत्थे, तुम्हारे तो शहरों के शहर खाली हो जाएंगे क्योंकि तुम तो आबादी से भरे हुए हो। तुम कहाँ लाशें उठाते फिरोगे? तुम्हारा तो केटू से ऊपर जो है ये लाशों का अंबार लग जाएगा, केटू की पहाड़ी के ऊपर से भी। शायद दुनिया की सबसे बड़ी चोटी ये इनके भारतीयों की जो है लाशों की शायद बन जाए। तो इस दहशतगर्द मोदी जो है वो पाकिस्तान की आड़ में, मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ, ये अपनी कौम को मरवाएगा। उनको जब तक ये उनका, हमारा तो हम तो दूर बैठे हैं, हमारा खून तो क्या, हमारा तो पानी नहीं पी सकता। बात यह है कि तुम अपने अवाम का खून पी रहे हो, ये उनकी लाशों का जो है वो वहाँ पे जाल बिछाएगा। बाकी सफारती सतह पे आप आ जाएं, पाकिस्तान के साथ ईरान, पाकिस्तान के साथ चीन, पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश, सबसे बड़ी जो उसको मौत पड़ी है इंडिया को इस वक्त वो पड़ी हुई है बांग्लादेश की। क्योंकि जब से उसकी बाजी हसीना वाजिद उनके पास वहाँ पे गई है वापस अपने मेके,
تو ان کو یہاں پر مصیبت بن گئی ہے. بنگلہ دیش کو بھی ہوش آئی ہے کہ واقعی پاکستان ہمارا مخلص تھا, اس نے اپنی سرحدیں جو ہیں وہ بھارت کی کسی ایکٹیویٹی کے لیے بنگلہ دیش نے بند کر دی ہیں. اس چیز کی بھی ان کو بہت زیادہ مصیبت ہے. اور باقی جو ان کے اپنے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کے لیے جو ہیں وہ مودی کو ملزم الزام ٹھہرا رہے ہیں. اور میرا نہیں خیال جنگ پاکستان میں شاید چھڑے نہ چھڑے, اس کے اپنے اندر خانے کے اندر جو جنگ وہ لازمی چھڑے گی. ٹھیک ہے ڈیتو صاحب, یہ پاکستان نے جو ہے یہ ممکنہ جنگ جو ہے اس کو روکنے کے لیے جو اس کشیدگی ہے, بڑھتی ہوئی کشیدگی کو سفارتی حل کی بھی کوشش کی ہے, کوئی اس طرح کے پرپوزلز ہیں یا پھر, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالمی برادری کی مداخلت جو ہے پاکستان اور بھارت کی جنگ کو روک سکتی ہے؟ دیکھیں مجھے کاشف صاحب یہ لگتا ہے کہ کیونکہ پاکستان نے اس بار بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. سب سے پہلے پاکستان نے آفیشیلی طور پہ اس کی مذمت کی, اس کے خلاف قرارداد پاس کی, جو حملہ ہوا وہاں پہ جو لوگ شہید ہوئے ان لوگوں کے ورثاء سے اظہار ہمدردی کی. نمبر 2, پاکستان نے کہا کہ جی اس کی جوائنٹ انویسٹیگیشن کریں, اور اس کے بعد پھر پاکستان نے چین, سعودی عرب اور دیگر جو ممالک ہیں ان سے رابطے کیے. تو میرا خیال ہے کہ چین اور سعودی عرب اور خاص طور پہ امریکہ, جو کہ اس وقت امریکہ اس وقت سائلنٹ اس لیے کہ میرا یہ خیال ہے کہ امریکہ کو یہ یقین ہے کہ مودی جو بڑکے مار رہا ہے یہ جنگ کی طرف جائے گا نہیں, لیکن امریکہ اس میں ضرور مداخلت کرے گا. اس کی وجہ یہ کہ جو انڈیا میں کے ترجمان کا بیان, اس کا بیان بھی ہے, اور جو انہوں نے خانہ ہمیں اطلاعات سے ذرائع سے اطلاعات مل رہی, اس میں پوری دنیا کو یہ کنسرن ہے کہ کسی بھی قیمت پہ یہ وار کی طرف نہ جائیں, کیونکہ دونوں ممالک کے ایٹمی طاقت ہیں اور پاکستان کی جو ایٹمی صلاحیت ہے وہ بھارت سے کئی گنا زیادہ ہے. لہٰذا ساری دنیا کو اس بات کی سمجھ ہے کہ جو خربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے دنیا بھر کی انڈیا میں, وہ ساری کی ساری 1 گھنٹے کے اندر اندر ملیا میٹ ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ سعودی عرب پاکستان کا سب سے قریبی دوست ملک ہے, برادر ملک ہے, اس کے ساتھ ساتھ چائنا پاکستان کا سب سے قریبی دوست ملک ہے, اور اس کے علاوہ رشیا اس وقت پاکستان کے بالکل شانہ بشانہ کھڑا ہوا ہے. اب اس میں ساری کی جو عالمی طاقتیں ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں. اب انڈیا کو اگر کوئی آسرا ہے یا کوئی تھوڑی بہت سہولت ہے یا جو کوئی بچت ہو رہی ہے اس کی, تو وہ تھا اسرائیل کی طرف سے. لیکن اسرائیل اتنا بڑا ملک نہیں کہ وہ پاکستان سے سیدھی دشمنی لے لے گا, کیونکہ اسرائیل کے بیہاف پر امریکہ کھل کر بھارت کی مدد نہیں کر رہا. اس کے علاوہ سارے کے سارے لوگ پاکستان کے ساتھ ہیں. دوسری بات یہ کہ پاکستان تو اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو جوائنٹ انویسٹیگیشن کے لیے آفر کر رہا ہے. اب کوئی عالمی قوتوں پر مبنی انویسٹیگیشن سیل بنا دیں, امریکہ کوئی اور جو ان کے پسندیدہ ممالک ہیں ان کو بھی اس میں لے آئیں, کسی کو بھی لے آئیں. لیکن اگر آپ کو کسی ایک انسیڈنٹ پہ اعتراض ہے, آپ اس کا کوئی الزام لگا رہے ہیں, تو آپ یا تو ثبوت دیں یا پھر اس کی انویسٹیگیشن کریں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ اب ساری کا سارا خود سے ڈرامہ کریٹ کر کے اس کے بعد کسی ملک پہ الزام لگائیں اور اس پہ پھر حملہ بھی کر دیں. تو اس کی دنیا میں کوئی بھی ملک ان کی سپورٹ نہیں کرے گا. اتنی منافقت ضرور کر رہی ہے عالمی برادری کے وہ ساری صورتحال پہ خاموشی اختیار کیے ہوئے. حالانکہ جو پاکستان نے آفر کی ہے پہلے دن کے جی آپ اس میں جوائنٹ انویسٹیگیشن میں آ جائیں, تو یو این او کو پہلے دن مداخلت کرنی چاہیے تھی. وہ بھارت سے کہتا کہ جی آپ یو این او کے تحت اس کی تحقیقات کرواتے, جو بھی مجرم اس میں ثابت ہوا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. لیکن ایسا نہیں کر رہے, وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے ایک دوسرے کے خلاف جتنے بیانات دے سکتے ہیں وہ دے دیں. میرا خیال ہے کہ دنیا کو اس وقت ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس میں انٹروین کرنا چاہیے, اور اس کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ پراپر انویسٹیگیشن ہو. جیسے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھارت نے فالس فلیگ آپریشن کیا ہے, تو اب ہم ثبوت لے جائیں گے اور بھارت بھی ثبوت لے آئے, جو بھی مجرم ہوگا اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. صحیح ہے. شہزاد صاحب, ممکنہ طور پہ جنگ لگتی ہے اگر, تو پاکستان کے موجودہ حالات میں آپ عوام کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے, اور پاک فوج کے جذبے کو کس طرح تقویت دے سکتی ہے عوام؟ دیکھیں جی, جہاں تک عوام کے حوالے سے ہے, عوام ہماری 36 گھنٹے گزشتہ رات گزر چکے ہیں, انہوں نے کہا تھا 24 گھنٹے تقریباً گزرنے والے ہیں,
تو شاید ہم اگلا پروگرام کریں تو شاید جنگی حالت میں ہوں. تو میں اس لیے چاہ رہا تھا کہ ایک پیغام آپ کی طرف سے عوام کے لیے ہونا نہیں ضرور. میں تو یہ کہوں گا جی ہماری عوام پہلے سے زیادہ متحد ہے. سب سے بڑی بات یہ آج کی نہیں جب مزید بھی کیا ایسا کرے کہ فوج کی جذبہ ایمانی اور ان کو تقویت دے. دیکھیں جذبہ ایمانی تو ہے ہماری قوم میں. آپ یہ دیکھیں ہم نے تمام سیاسی اختلافات ہمارے جتنے بھی اندرونی تھے خواہ ہم کسی بھی جماعت سے تھے ہم نے وہ ڈسکشن کرنا چھوڑ دیا اور ہم نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر جو ہے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور سب سے بڑا ثبوت یہ دیکھیں چلیں پاکستان کے اندر آپ کہتے ہیں جی پاکستان کی حکومت موجود ہے. لنڈن جیسے ملک میں پی ٹی آئی کے اور نون لیگ کے جو آمنے سامنے لوگ آ کر اتنی بڑی بڑی مخالفت کرتے تھے ان سب نے یکجا ہو کر وہاں پر جو ہے وہ ابھی نندن مچھوں والے کا وہ کنٹین بنائی ہے, سٹال بنایا چائے کے لیے, تو وہاں پہ متحد ہو کر انہوں نے بھارت کے خلاف جو ہے وہ نعرے بازی کی ہے. تو یہاں پر پاکستان میں بھی ہماری عوام جو ہے متحد ہے, وہ انشاءاللہ صبر رکھے. ہماری فوج جو ہے انشاءاللہ جو اپنا ملک ہے اس کی دفاع کے لیے بھرپور موجود ہے, وہ کبھی قوم کو مایوس نہیں کرے گی. اور ہماری جو قوم ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ بھی شانہ بشانہ کھڑی ہے, جبکہ یہ چیز آپ کو بھارت میں دیکھنے میں قطعاً نظر نہیں آئے گی, کیونکہ نہ ان کے پاس قوت ایمانی ہے نہ ان کے پاس جذبہ ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ایک دن کچھا پہن کے یہ دہشت گرد مودی دلی کے ایڑ کے باہر دوبارہ جو ہے چائے بیٹھا ہوا نظر آئے گا آپ کو. صحیح. اشراف صاحب نے تو اپنا پیغام دے دیا. اگر ٹائم کے حساب سے دیکھیں تو گزشتہ رات انہوں نے جب کیا تھا تو 1:30 بجے کے قریب وزیر اطلاعات نے بتایا تھا کہ اگلے 24 سے 36 گھنٹے. اس حساب سے دیکھیں تو اب ہمارا پروگرام ہے 11 بجنے والے ہیں, تو تقریباً اس حساب سے دیکھیں تو 12 سے 14 گھنٹے بقایا بچ گئے ہیں کہ صورتحال انڈیا کی طرف سے بھارت کی طرف سے ممکنہ طور پر خراب کی جا سکتی ہے. عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ڈٹو صاحب آپ, کہ عوام کیسے کنٹریبیوشن کرے, اپنی فوج کا مورال بلند رکھے, جذبہ ایمانی, اور کس طرح وہ عوام فرنٹ فٹ پہ کیسے آئے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے پاس اس وقت ہر پاکستانی کے پاس ایک ہتھیار موجود ہے, وہ ہے موبائل, جس کے ذریعے وہ سوشل میڈیا پہ اپنا میسج, اپنا پیغام اور ساری چیزیں کرتے ہیں. میرا یہ پیغام ہے کہ پاکستانی قوم کو اس وقت سب سے اچھا اور نادر موقع ملا ہے کہ یہ پوری ایک قوم بن جائے, چھوٹے موٹے سیاسی اختلافات کو بھلا کر سب سے پہلے تو اپنی فوج کے اور اپنے جوانوں کا مورال بلند کرنے کے حوالے سے یہ ہر پاکستانی یہ سمجھے کہ اسی نے یہ جنگ لڑنی ہے, اور وہ پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑے ہو کے تو بھارت کا جو مکرو ایک پروپیگنڈا ہے اس کا جواب دے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہر جب بھی جنگ کی صورتحال میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو میڈیکل کور اور دیگر جو چیزیں ہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ نوجوانوں کو, جس کو ہم پہلے ریزرو فورس کہتے ہوتے تھے, اس میں اپنا نام لکھوانا چاہیے. جو نوجوان میڈیکل کے ہیں وہ میڈیکل کے حوالے سے, جو نوجوان جیسے خواتین ہیں وہ نرسز کا اور دیگر کام کر سکتی ہیں کھانے پینے کے حوالے سے. تو میرا خیال ہے کہ مودی جیسے مکرو انسان کے لیے پاکستان کی جو 25 کروڑ عوام ہے یہ بیسیکلی 25 کروڑ فوج ہے, اور یہ پوری کی پوری فوج بن کر لڑے ہر میدان میں. جو میکینک ہے وہ میکینک کا کام کرے, اور جو باورچی ہے وہ باورچی کا کام کرے. ہر بندے کو اپنی ذمہ داری بخوبی نبھانی چاہیے. جاتے جاتے اپنے بھارتی دوستوں کو اور مودی صاحب کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ پاکستان صرف ایک سرحد نہیں ہے, یہ ایک عقیدہ ہے, اور یہ عقیدہ ہمیں دشمنوں کے مقابلے میں مضبوط کرتا ہے. جنگ ہو یا امن, پاکستان کی سرحدیں اور پاکستان کا عقیدہ کبھی نہیں ٹوٹے گا. فتح یا شہادت دونوں ہی ہمارے لیے کامیابی ہیں. اللہ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں اپنے وطن کی حفاظت کا شرف ملے اور ہم ہمیشہ اپنے عقیدے پر قائم رکھیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان راجہ کاشف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.